حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پیچھے سے اللہ کو نماز میں کھڑے ہو کر کے حضرت نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پیچھے ایک داڑھی منڈا نے کہا آمین۔ تو حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ جب سلام پھیرا فرمانے لگے یہ کون نہ تھا؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ جی میں تھا۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ کہ کہاں سے یہ؟ آپ یقین کیجئے گا کہ جو بنیادی نظریات ہیں اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا اختلاف ہے، مولویوں کا اختلاف ہے، مولوی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، وہ اس کے لیے مولوی لوگ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کھائیں گے کہاں سے کریں گے؟ اور چھوٹے موٹے اختلافات انہوں نے جاری رکھے ہیں، اگر مولوی اس کو نہیں کریں گے تو کیا کھائیں گے؟ اختلاف دین میں نہیں ہے، خرابی دین میں نہیں ہے، خرابی مولوی صاحب کے پیٹ میں ہے، سارا گند یہیں سے ہے۔ دنیا میں اختلاف نہیں ہوتا، دنیا میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو اصل جو تاجر کون ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ گاڑی میں یہ تار یہاں سے نکل چکی، اس کو ادھر جوڑنا ہے یا ادھر جوڑنا ہے؟ ڈرائیوروں کا آپس میں اس سلسلہ ہوتا ہے کہ فلاں خرابی ادھر لگا دو، دوسرا کہتے ہیں کہ جو ماہر ڈرائیور ہے، پرانا ڈرائیور ہے، اس کی بات مانی جائے۔ لیکن ایمان کے مسئلے میں لوگ اس طرح ایسی تکلیف برداشت نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا مولوی ماہر ہے، کون سا مولوی۔ آپ کے بہت سے اسکالر، بہت سے آپ کے اسکالر جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور اخباروں میں نمایاں ہیں اور حکومت ان کے پیالے چاٹتے ہیں، بخدا یہ قرآن کے زیر و زبر اگر آپ ہٹا دیں نا وہ نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ اب یہ زیر و زبر جو لگایا گیا نا یہ تو ان پڑھ آدمی کے لیے، لیکن جو علماء ہیں اگر یہ زیر و زبر ہٹا دیں نا تو ہو ایک ایک چیز آپ کو آپ ہٹا دیں، اس کے زیر و زبر مجھے بھی دیکھ لیں، دکھا دیں۔ چونکہ عربی کی جو گرامر ہوتی ہے، جو سلسلہ ہوتا ہے وہ تو پڑھ چکے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو کچا ہی ہوگا اور ہے صرف وہ اردو تک محدود ہے، قرآن و سنت کو وہ جانتا نہیں، وہ تو یہی کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک کے اندر جو بڑے علماء ہیں ان کے طرف سے اتنا انتشار نہیں ہوتا، ان کے طرف سے یہ توڑ نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ملڑو، آپ نے دیکھا نا گدھا گاڑی کے اندر ایک بڑا سا گدھا ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ چھوٹا سا گدھا، کبھی دو گدھے بھی باندھ دیتے، اس چھوٹے کو اردو والے کہتے ہیں پخ، پخ کہتے ہیں اس کو، تو بڑا بھی دوڑتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے باز جو ہوتے ہیں نا وہ پخ کے، وہ پخ قسم کے، وہ سارا انہی کی وجہ سے۔ کیا ماشاءاللہ ان کی کیا مرد کلندر ہے، اور ان کی نگاہ کیا، ان کی نگاہ ہے جی۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ملا مشرک ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ملا، وہ شرک کو جانتا نہیں ہے، یہ ملا بدعتی ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ خدا کے دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، نام اس کے ملا کا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ اللہ کا رسی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتی، اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو پھر اس میں اختلافات ہوتے، اللہ کی فضل سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں نا شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، کوئی امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ کے کوئی اختلاف نہیں ہے، چند فرعی مسائل میں، ایمانیات میں نہیں، نظریات میں نہیں، توحید میں نہیں، رسالت میں نہیں، مبدأ میں نہیں، آخرت کے سلسلے میں بھی نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، میرے ماں باپ قربان جائے، بہت بڑے لوگ تھے، کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف چند فرعی مسائل کے اندر ہے، چند فرعی مسائل میں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ آپ اپنے کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھائیں یا کندھوں تک آپ ہاتھ اٹھائیں، اس سے کیا فرق؟ یہ اختلاف ہے۔ یہ کون سا اختلاف ہے کہ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ دیا یا آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیا، اس میں کون سا اختلاف ہے؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ناف ہے ہاتھ باندھو، اور امام شافعی کہتے ہیں یہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ابو حنیفہ یہ نہیں کہتا کہ جو ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں ان کی نماز ہوگی، جو سینے پر رکھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ سینے والا یہ نہیں کہتا کہ جو سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ناف کے نیچے جو رکھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ رفع یدین کا کہ رکوع سے پہلے رفع یدین کریں، رکوع کے بعد رفع یدین کریں، جو کرتے تو ان کی نماز ہوگی، نہیں کرتے ان کی نماز، کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، سب کی نمازیں ہو جاتی ہے۔ یہ اس قسم کے چھیڑ چھاڑ، اس قسم کے مسائل میں الجھانے والا وہ ملا نہیں ہوتے، علماء یہ ملڑو ہوتے ہیں، ملا نہیں ہوتے، وہ ملڑو ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ تبلیغی جماعت اس قسم کے اختلافی مسائل میں وہ بالکل ہے ہی نہیں، ملوث ہی نہیں ہے۔ بعض باریک باتیں ہوتی ہے
تبلیغ والے کہتے ہیں کہ پہلے بتاؤ کہ فجر کی 2 رکعت سنت میں اور 2 رکعت فرض، اور ظہر کی 4 رکعت سنت پہلے اور 4 رکعت فرض، 2 رکعت بعد میں سنت، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض، 3 رکعت وتر۔ تبلیغ والے کہتے ہیں اس میں کس کا اختلاف ہے؟ اگر آپ ان کو گھما پھرا کر کے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی یہ باتیں تو بڑوں کی ہے، یہ باتیں علماء کی ہے، یہ باتیں تو علماء کی ہے۔ حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پیچھے سے اللہ آپ کو نماز میں کھڑے ہو کر کے حضرت نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پیچھے ایک داڑھی منڈا نے کہا آمین۔ اب یہ دیکھیے نا کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ لڑائی ہے۔ اب امام شافعی زور سے آمین کہتا ہے، امام مالک زور سے کہتا ہے، تو لیکن اس زور کا جہر جو حدیث میں آتا ہے اس کی حد یہ آمین، یہ تو لاؤڈ میں پھر بھی آپ کے بس آمین، اور اس سے یہ جہر آمین ہے، اور آمین یہ آمین نہیں ہے، یہ جہر آمین ہے، یہ اعلان آمین ہے۔ اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا اور اس کے پیسے گم ہو گئے۔ یہ مجھے جلانے کے لیے کہ جو لوگ زور سے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ جب سلام پھیرا، فرمانے لگے یہ کون نہ تھا؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ جی میں تھا۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ کہ کہاں سے یہ آپ نے یہ تو جہر آمین تو سنت ہے۔ وہ امام شافعی مالک احمد بن حنبل کہتے ہیں جہر آمین، آپ نے جہران آمین تو نہیں کہی، آپ نے تو اعلان آمین کیا، آپ نے تو اعلان کیا۔ یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ کہ لیں مکہ مدینے سے میں نے لایا، یہ مکہ مدینے سے۔ کہنے لگے مکہ مدینے والے ایسے بے غیرت، آپ کو انہوں نے کوئی داڑھی بھی نہیں، شلوار بھی نہیں، پہنے ہوئے پتلون، لگایا ٹائی، پہنا ہوا پتلون ہے، لگا ہوا ٹائی، شلوار بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، اور وہاں سے سنت لے کر کے الو کا پٹایا ہوا ہے، شلوار بھی نہیں، قمیص بھی نہیں، ٹائی عیسائیوں کا لگایا۔ مکہ مدینہ والوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسائیت ہے، یہ نصرانیت ہے، یہ حرام ہے، یہ اس کو سمجھایا نہیں۔ اور فتنے کے لیے مکہ مدینہ والوں پر جھوٹ بول کر کے وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو اگر آواز اونچی ہو جاتے تو لاکھوں انسان ہیں، لیکن ایک آدمی آمین، یہ آمین تو جہرن نہیں ہے، یہ اعلان آمین ہے۔ یہ تو آپ اعلان آمین کر رہے ہیں نا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ عذر لنگ ہے کہ ہم اس قسم کے عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ بھئی مولوی میں اختلاف ہے۔ جو صحیح علماء ہے، ماہر علماء ہے، کامل علماء ہے، مضبوط علم کے مالک ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چند فرعی مسائل میں، ایمانیات میں سے کسی کے اختلاف، بدعتی ملا کے ساتھ نظریات میں اختلاف ہے، رافضی کے ساتھ نظریات میں اختلاف ہے، یہودی کے ساتھ نظریات میں اختلاف ہے، نصارہ کے ساتھ، بدھ مت اور مجوسیوں کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے۔ اور یہ آیا ہے الحمدللہ مسلمانوں میں، اس میں جو بنیادی عقائد ہے اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر کے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بازی نہ کرو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔